امریکہ کی جانب سے ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکہ کا پاکستان سمیت 3 ہمسایہ ممالک میں ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں پر مذمتی بیان جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ خطے میں کوئی نئی کشیدگی نہیں چاہتے۔ ایران کی ایک طرف خود دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور دوسری جانب ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کا احترام نہیں کر رہا۔ We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. ایران کی طرف سے سرحدی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھرپور ایکشن۔ تہران میں تعینات پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیا، ایرانی سفیر کو بھی واپس جانے کا حکم۔ آئندہ دنوں میں ہونے والی ملاقاتیں بھی منسوخ۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، نتائج کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوگی۔ پاکستان پر حملہ باہمی تعلقات کی روح کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ نگراں وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ایران کا پاکستانی حدود میں حملہ پاکستان کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین پر حملہ ہے۔ اس واقعے سے پاک ایران دو طرفہ تعلقات کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دہشت گردی خطے کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے۔ غاصب ریاست اسرائیل کے چند گھنٹوں میں 16 سے زائد نسل کشی کی جرائم، 13 خاندانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ چند گھنٹوں میں 163 فلسطینی شہید اور 350 سے زائد زخمی۔ شہداء کی تعداد 24,448 سے زائد اور زخمیوں کی تعداد 61,504 ہو گئی۔ حزب اللہ نے لبنان کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنا دیا۔ تل سحر، رواسات، العالم میں اور شیبہ فارم میں اسرائیلی فوجی اہداف نشانہ۔ اسرائیلی اہداف اور میزائل اور راکٹس داغے گئے۔ کئی مقامات پر اسرائیلی فوج کو شدید نقصان کا سامنا۔ امریکہ نے یمن کی فوج کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا سنسنی خیز بیان، کہا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی جواب کا وقت آ گیا۔ یمنی فوج کے فنڈز منجمد کرنے اور اس کے ارکان پر امریکہ سے پابندی عائد کر دی جائے گی۔ یمنی فوج کا ایک اور اسرائیلی جہاز پر حملہ۔ بحری جہاز کو یمن سے دور خلیج عدن میں ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، عملہ محفوظ رہا۔ یمنی فوج نے امریکی پابندیوں کے جواب میں اسرائیلی جارحیت جاری رہنے تک جہازوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا۔ میدان میں صرف تیر، شیر بلی بن کر گھر میں چھپ گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سانگڑ میں دھواں دھار خطاب، بولے یہ شیر کسانوں اور غریب عوام کا خون چوستا ہے۔ بہادر اور غیرت مند لوگ جھکتے نہیں، ڈرتے نہیں۔ نون لیگ کے ساتھ مقابلے کے لیے جالے ہی کافی ہیں۔ 8 فروری کو شیر کا شکار کریں گے۔ ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ عام انتخابات پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ اگر ہم نہ جیتے تو عوام کا سیلاب سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں 2018 میں شیر کا نشان چھینا گیا۔ نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو پاکستان آج مشکلات میں نہ گھرا ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ، قاضی فائز عیسیٰ ہمارے انسانی حقوق کیس کی سماعت کریں۔ بولے عمرتا بندیال نے مجھے مایوس کیا، میں نے 850 ٹکٹوں پر فیصلہ کرنا تھا لیکن مشاورت کی اجازت نہیں دی گئی۔ میرے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، الیکشن مہم بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ کسی پی ٹی آئی والے نے کہا کہ جو ہمیں نشان ملے ہیں ہم پی ٹی آئی کے جھنڈے پہ اس نشان کو لگا کے الیکشن لڑیں گے، تو یہ بھی طریقہ ہے انڈیپینڈنٹ لڑے۔ خورشید شاہ کا تحریک انصاف کے امیدواروں کو مشورہ، رہنما پیپلز پارٹی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ انتخابی نشانات پر جھنڈے لگا کر الیکشن لڑیں۔ بولے پچھلے الیکشن میں جو مخالف امیدوار جیتے تھے وہ سارے پیپلز پارٹی میں آ گئے، ہمارے مخالف اتحاد ابھی تک اپنے امیدوار فائنل نہیں کر سکے۔
پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی دوسری قسط مل گئی. متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرض 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا. اسٹیٹ بینک کی تصدیق. آنکھوں کے انجیکشن سے بنائی جانے کے اسکینڈل کی تحقیقات 3 ماہ میں تحقیقات مکمل. ڈرگ کنٹرولز اور سرکاری ملازمین کے خلاف الزامات ثابت. ویسٹن سے 66 افراد کی بینائی متاثر ہوئی. رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش. پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شوکت خانم اسپتال اور جینیسس فارما کمپنی بغیر لائسنس انجیکشن تیار کرتی رہی. کراچی میں 9ویں اور 10ویں کے بعد انٹر امتحانات میں بھی گڑبڑ اور گھوٹالہ. طلبہ پر پروفیشنل تعلیم کے دروازے بند. 65% طالب علم کیسے فیل ہو گئے؟ سب کے سامنے کاپیاں چیک کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. ایم کی کوشش بھی بے سود. انٹر کے طلبہ کا تعلیمی استحصال. میرٹ کے قتل کی نئی شکل. ایم نے میٹرک اور انٹر بورڈ پر مظاہروں کا اعلان کر دیا. فاروق ستار کہتے ہیں چیف جسٹس نوٹس لیں. عدالتی کمیشن کے ذریعے ری اسسٹنٹ چاہتے ہیں. سندھ حکومت کی متعین کردہ بیوروکریسی کو میٹرک بورڈ اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ذریعے کراچی کے طلبہ کا استحصال کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی. اور لاہور سمیت مشرقی اور جنوبی مشرقی پنجاب میں شدید دھند. لاہور، ننکانہ، اوکاڑہ، سائیوال، میاں چنو میں سورج طلوع ہونے کے باوجود حد نگاہ انتہائی کم. صبح کھلنے والے کاروبار متاثر. قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹریفک کے روانے متاثر. موٹر وے پولیس نے سفر کے لیے صبح 10 بجے سے پہلے گاڑیاں سڑک پر لانا خطرناک قرار دے دیا. ڈرائیور حضرات سے تعاون کی اپیل.